لوگوں کو امپریس کرنے کی خواہش کو دل سے نکالیں اور خدا کو، اللہ کو امپریس کرنے کی خواہش سے زندگی گزاریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سمبلز میں کھو گئے ہیں، اسلام کی روح کو، اسلام کی جو سوچ ہے اسے ہم نے بالکل بھلا دی ہے۔ کیا پہننا ہے، کیا نہیں پہننا، اس کے بارے میں تو ہمارے ہاں بہت بحث مل جائے گی، لیکن یہ سب تو صرف احتیاط ہے نا جو ہمیں بتائی گئی ہے، اور بے شک ہم نے ہر صورت پر اس پر عمل کرنا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک سوچ ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے جو اللہ چاہتے ہیں کہ ہر انسان اڈاپٹ کرے، لیکن انفارچونیٹلی آج کے دور میں وہ بالکل کھو سا گیا ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا ہے، مرد و عورت دونوں کو بنایا ہے اور ایک ہی دنیا میں ڈالا ہے، تو جب دونوں ایک ہی دنیا میں ہوں گے تو ان کو دونوں کا انٹریکشن تو ہوگا، یہ تو بالکل نیچرل سی بات ہے۔ وہ باہر کام کرنے کے لیے جائیں گے تو ان کو انٹریکٹ تو کرنا پڑے گا، اور کام بھی تو وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، وہ حلال رزق کمانے کے لیے جا رہے ہیں تو حلال رزق بھی تو اللہ کے لیے ہے، عبادت ہے۔ وہ علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو علم بھی ایک عبادت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم میں تو عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے بھی جاتی تھی۔ یہ تو بعد میں ہمارے کچھ مسائل بنے جس کی وجہ سے ہم نے وقتی طور پر پابندی لگائی، لیکن ایم تو ہمارا یہی ہونا چاہیے تھا نا کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم پر جس طرح ہوتا رہا ہے ہم نے اس طرح کرنا ہے۔ انفارچونیٹلی ہم نے پتہ نہیں کیوں اس کے لیے کبھی ایم ہی نہیں کیا۔ اس کے بارے میں چلے بعد میں بات کریں گے، ابھی ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ انسانوں کا آپس میں انٹریکشن ہونا یہ ایک نارمل سی بات ہے، اور انٹریکشن سے اللہ نے منع نہیں کیا۔ اللہ کا تقاضا صرف یہ ہے کہ جب آپ کا انٹریکشن ہو تو آپ کا فوکس کام پر ہونا چاہیے۔ آپ کوئی ایک دوسرے کو خوبصورت لگنے کے لیے یا امپریس کرنے کے لیے انٹریکٹ نہیں کر رہے۔ آپ کام کرنے جا رہے ہیں تو کام کریں، خوبصورت لگنے کا مقابلہ تو نہیں ہو رہا نا۔ اللہ کا انسان سے تقاضا صرف یہی ہے کہ انسان کے اندر شرم و حیا موجود ہو، ایک دوسرے کا عزت و احترام ہو، احساس ہو، لیکن انفارچونیٹلی آج دیکھنے والی نظروں میں ذرا شرم و حیا نہیں، بلکہ بالکل بے شرمی ہے۔ اللہ نے کہا کہ آپ نے اپنی نظروں کو جھکا کے رکھنا ہے یا ان کو سٹیئر نہیں کرنا، لیکن ہم بالکل الٹا کر رہے ہیں۔ دوسری طرف حجاب ہو یا نہ ہو، لیکن جو انسان کے اندر ایک خواہش ہے فیشن کرنے کی، خوبصورت لگنے کی، اٹریکٹیو لگنے کی، یہ بہت غلط ہے۔ جو ظاہری خوبصورتی حاصل کرنے کی ایک خواہش پیدا ہو گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کی جو سوچ ہے اس کے بالکل برعکس ہے، اس کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ کو تو خود صفائی اور پاکیزگی بہت پسند ہے۔ آپ کہیں پر جا رہے ہیں تو آپ نہائیں، صاف کپڑے پہنیں، لیکن اس سے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر جگہ پر سج کر سنور کر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بازار میں جا رہے ہیں، آپ کام کرنے جا رہے ہیں تو وہاں پر تو آپ نے کام کرنا ہے نا، وہاں پر سج کر سنور کر کے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اکیڈمی میں جا رہے ہیں، آپ یونیورسٹی میں پڑھنے جا رہے ہیں، آپ کا کام پڑھنا ہے، تو وہاں پر تیار ہو کر اتنا جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ جو ہر جگہ پر ہم تیار ہو کر جا رہے ہیں، یہ ایک ٹرینڈ کہاں سے سیٹ ہو گیا ہے؟ ہم نے کام کرنے جانا ہے، ہماری اسلام کی سوچ ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہم کام پر فوکس کریں، وہاں پر ہم نے انٹریکشن بھی آپ کو ہوگا، آپ انٹریکٹ بھی کریں اپنے کام کے لحاظ سے، لیکن یہ جو ایک دوسرے کو امپریس کرنے کی، ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرنے کی، خوبصورت لگنے کی ایک سوچ پیدا ہو چکی ہے، یہ سوچ اسلام کی سوچ کے بہت زیادہ خلاف ہے۔ اسلام تو چاہتا ہے کہ آپ انٹریکٹ کریں، آپ زندگی کے معاملات میں آگے بڑھیں، آپ کام کریں، لیکن اس سوچ کو اپنے اندر سے نکالیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر ایک انسان کی توہین کیا ہوگی کہ اس نے اپنی زندگی کے 20، 25، 30 سال گزارے ہیں، اور اب بھی اگر کسی کو اس کے بارے میں کوئی چیز پسند آتی ہے تو اس کا رنگ و صورت، اس میں بنانے میں تو اس نے کوئی کردار ادا کیا ہی نہیں، یہ تو اللہ کی دی ہوئی ہے۔ یہ تو ایک انسان کے لیے شرم کی بات ہونی چاہیے۔ ایک انسان کی پہچان تو اس کے کردار سے، اس کے اخلاق سے ہونی چاہیے، کیونکہ اس نے محنت کی ہے خود کو بنانے میں، خود کو بہتر انسان بنانے میں۔ اس سے اگر کوئی اسے پہچانے، اس کی تعریف کرے، تو پھر اسے اپنے بارے میں اچھا محسوس کرنا چاہیے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اس کے بارے میں سوچیں۔ ہماری زندگی کا مقصد خود کو بنانا ہے، بہتر انسان بنانا ہے۔ اس کے لیے ہم نے باہر بھی جانا ہے، کام بھی کرنا ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ بھی کرنا ہے، اپوزٹ جینڈر کے ساتھ بھی انٹریکٹ کرنا ہے، لیکن اس سب میں ہمارا فوکس صرف خود کو گرو کروانا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، دوسرے لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی فوکس، کوئی دھیان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو حق کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔